السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ کچھ نشستوں پہلے شراب کے متعلق چند باتیں بیان کی گئی تھی، جس میں شراب بنانے والے، شراب بیچنے والے، شراب خریدنے والے اور جو ملازمین شراب کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ، ان تمام چیزوں کے متعلق جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح جن اشیاء سے یا جن چیزوں سے شراب بنتی ہے، ان چیزوں کو خاص طور پر شراب کی تیاری کے لیے استعمال کرنے کے لیے ان کو فروخت کرنا، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص نے اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر لی جس نے یہ عمل کیا۔ حدیث میں انگور کے متعلق آتا ہے کہ جس شخص نے انگور اس وقت اتارے جب کہ اس کا موسم گزر چکا تھا، جان بوجھ کر موسم گزار کے اس نے انگور اتارے اس لیے کہ وہ ان لوگوں کو بیچے جو شراب تیار کرتے ہیں، جو موسم انگوروں کا ہے، جس وقت اتارنا چاہیے، جس وقت ان کی ضرورت ہے، اس سے تھوڑا لیٹ کر کے اس کو اتنا پکنے دے دیا جائے کہ جس کے بعد اس سے شراب تیار کی جائے۔ تو ان لوگوں کو بیچنا جو شراب تیار کرتے ہیں، تو وہ شخص اس کے لیے ایسے ہے کہ وہ جہنم میں آگ تیار کر رہا ہے، اپنے لیے وہ جہنم میں آگ تیار کر رہا ہے۔ اسی طرح جس طرح انگور سے شراب بنتی ہے، اس طرح مختلف اور بھی کئی چیزیں ہیں، کھجور ہے، سیب ہے، کافی چیزوں سے شراب تیار کی جاتی ہے اور وہ اسی طریقے سے کی جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب شراب کے نام بدل بدل کے جو ہے اس کو استعمال کیا جائے گا، اس کو لوگ حلال کر لیں گے اپنے اوپر، انہوں کے نام بدل بدل کے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ کام ہو رہا ہے، نام بدلے گئے ہیں، کسی نے کچھ نام رکھ لیا، کسی نے کچھ نام رکھ لیا، تو لیکن چیز وہی ہے اور تیاری کا طریقہ بھی وہی ہے۔ تو لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ یار اس میں کون سی غلط بات ہے، پھلوں کا رس ہی تو ہے، وہ دوسرے جوس بھی تو ہم پیتے ہیں وہ بھی یہی ہے، تو بس اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ کیمیکل ایک جو ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ملا دی جاتی ہے، بس چیز تو وہی ہے، شکل وہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے متعلق جو طریقہ کار بتایا ہے، طریقے ہم اس طریقے سے بنا رہے ہیں، یا جس پھل کے متعلق یا جس طریقے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو طریقہ وہ اختیار کیا جا رہا ہے، لیکن ہم نے نام بدل دیے ہیں اس کے، ہم نے اس کا ایک فارمولا جو ہے وہ چینج کر دیا۔ تو نام بدلنے سے یا اس کی شکل تبدیل کر دینے سے اس کے جو اثرات جو ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے۔ نشے والی چیز جس طرح کی بھی ہے، جمی ہوئی ہے، لیکوڈ کی شکل میں ہے، سالڈ کی شکل میں ہے، کسی بھی چیز کی شکل میں ہے، وہ جمی نشے والی چیز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن جیت میں اس کے متعلق جو بتلایا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ آپ سے شراب کے متعلق سوال کرتے ہیں۔
تو ان کو بتاؤ کہ یہ حرام ہے، یہ غلط چیز ہے، تم اس کا کاروبار کرتے ہو، بظاہر تمہیں نظر آتا ہے کہ تم فائدے میں ہو، لیکن یہ تمہارے لیے خسارہ ہے، یہ تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو ہمیں بچنا چاہیے اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کے اعمال سے، اس طرح کی خرید و فروخت سے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے بچنے کی اور حرام کھانے کی اور حلال کھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، حرام کھانے سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔